بنیادی طور پر دو وسیلے کی دو بڑی اقسام ہیں جی. ایک مشروع ہے اور ایک غیر مشروع ہے. صحیح. اور جو مشروع ہے اس کی پھر بنیادی طور پر تین اقسام ہیں. اچھا. اس میں ایک عمل ہے صحیح. اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا کوئی بھی بزرگ کوئی بھی نیک آدمی جو ہمارے سامنے موجود ہو، یعنی اس کی ذات اور اس کی شخصیت. صحیح. اس کو تیسرا، بلکہ اسے پہلے نمبر پر بیان کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العالمین کی جو اسماء و صفات. سبحان اللہ. یہ تینوں وہ وسیلے ہیں جو مشروع ہیں. یوں کہنا کہ جیسے کوئی شخص پانی لایا میرے پاس تو یہ پانی لانے کا وسیلہ ہو گیا، ہمارا جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ وسیلے نہیں ہیں. اچھا. وہ پانی لایا، یہ ٹیبل لایا، وہ چائے لایا، یہ اس طرح تو دنیا کی ہر چیز وسیلہ ہے. صحیح. ہر کوئی ماں باپ کے ذریعے سے ہم آئے ہیں، صحیح. ہمارے ماں باپ وسیلہ ہیں. ہمارا جو زیر بحث وسیلہ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے جس کا تعلق ہمارے عقائد و نظریات سے ہے. صحیح. جو سوال آپ نے کیا وہ وسیلہ بالعمل ہے. اچھا. کہ ہم عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین سے وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو. صحیح. کیونکہ بندہ جب بھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے، عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، صحیح. لیکن عمل صالح کوئی کرتا ہے. اور جو عمل صالح ہے اس میں پھر دو خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کی رضا چاہنے کے سوا اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو. صحیح. دوسرا، اس کا عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے منافی نہ ہو. ٹھیک. یہ دو بنیادی باتیں عمل صالح کے لیے. تو جب وہ عمل صالح بندہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو پھر بندہ اس کو بطور وسیلے کے پیش کرتا ہے کہ اللہ اگر تو میرے اس عمل سے خوش ہے تو اس کے بدلے میرا یہ کام کر دے، یا اس کے بدلے مجھے یہ چیز دے دے. صحیح. جیسے اگر وقت اجازت دے تو میں مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کروں جی. جس میں تین ساتھی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں بہت تیز موسلادھار بارش ہوئی اور وہ غار میں انہوں نے جا کر کے پناہ لی. صحیح. بارش کے بہاؤ سے اور ہوا کے تیزی سے اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان گری اور آ کر کے غار کے دہانے پر بند ہو گئی. صحیح. وہ اتنی وزنی تھی کہ وہ تینوں مل کر بھی اسے نہیں ہٹا پا رہے. صحیح. پھر وہ اکیلے ہیں، اندر بند ہیں، جنگل ہے، ویرانہ ہے، ان کی فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک. انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یار یہاں اب ہمیں ایک ہی ذریعہ نظر آ رہا ہے کہ ہم میں سے جس نے بھی زندگی میں کبھی کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہو، صحیح، جس کا اور کوئی مقصد نہ ہو، ٹھیک، وہ اللہ کے سامنے پیش کریں اور اس کے بدلے اللہ سے التجا کریں کہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. چنانچہ اس مشورے کے مطابق ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور وہ جب میں اس کو مزدوری دینے لگا تو وہ کہنے لگا یہ میری محنت سے کم ہے، میں نے اتنا دیا تھا جتنا اس سے طے کیا. ٹھیک ہے، اپنا عمل سامنے رکھا. جی، وہ چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو اپنے بزنس میں، کاروبار میں لگا دی. پھر جب وہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار جوانی کے زوم میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب مجھے اس 10 روپے کی بھی ضرورت ہے، مجھے وہ دے دیجیے. صحیح. میں نے اسے کہا کہ یہ جو حویلی کے اندر جتنے اونٹ، گائے، بیل، بکریاں، جتنا مال نظر آ رہا ہے سب تیرا ہے، لے جا. ٹھیک. اس نے کہا اللہ کے بندے تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. بولے نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، یہ میں نے اسی پیسے کو کاروبار میں لگایا تھا اور اسی سے اللہ نے یہ برکت دی ہے، جتنا لے جا سکتا ہے لے جا. صحیح. تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، مناسب. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹا، صحیح، لیکن اتنا ہٹا کہ ابھی وہ نکل نہیں سکتے. ٹھیک. اب یہ دعا عمل کا وسیلہ اتنا طاقتور تھا اور ساتھ میں پلس دعا بھی اس میں شامل ہو گئی کہ وہاں کرین نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی لیبر نہیں ہے، وہ دعا وہ کام کر رہی ہے کہ اتنی بڑی چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹا رہی ہے. صحیح. دوسرا اٹھا، اس نے کہا یا اللہ
تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب واپس آتا تھا تو میں سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا ٹھیک، یہ بھی بعد اس کا میں ایک اپنے عمل آ بچوں گیا. کو دیتا. ٹھیک ہے، آ گیا. لیکن ایک دن جو ہے یعنی مختصر کروں، ہاں مختصر کر دیں، شفقت ہو جائے. پہلے پہ تو آپ نے نہیں کہا، میری دفعہ میں نہیں اتنا لمبا قصہ نہیں تھا میری نا. دفعہ میں وقت ہی دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث میں جو برکات ہیں، جی جی. ابھی تو تبرک پہ بھی بات ہونی ہے، اچھا ماشاء اللہ. تو جب ہم وہ برکات ہی اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نہیں ہوگا وقت ہم دامن وقت تو میں ہمارا گنجائش ہے. مگر سب کے پاس برکات ہے نا، سب کے ہمارا پاس یہ حکمت ہے. پروگرام جو ہے نا پھر وہ برکتوں سے خالی چلیں آپ جاری رکھیں، میں جی سنتا ہوں. جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. تو اس شخص نے کہا کہ میں جب ایک دن بکریاں چرا کر آیا، دودھ نکالا، میرے بچے بلک رہے تھے لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں پیالے لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا حتیٰ کہ رات کے کسی ٹائم ان کی آنکھ کھلی، میں نے ان کو دودھ دیا اور اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو یہ پسند ہے تو ماشاء اللہ. اس کو ہٹا دے. سبحان اللہ. وہ ہٹا لیکن اتنا ہٹا کہ ابھی نکل نہیں سکتے. اللہ نے اصل میں تیسرے کی بات بھی تو ہمیں سنانی تھی نا. جی تیسرے کی بات ہم نے سننی بھی ہے آج. بالکل. تو تیسرا شخص کہنے لگا مجھے اس کے چچا کی بیٹی ہے، وہ اسے بہت محبوب تھی، پسند. قحط سالی آئی، بھوک اور افلاس میں وہ پھنس گئی، مجبور ہو گئی، لیکن عصمت فروش نہیں تھی. صحیح. میں نے جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی. وہ مجبوراً اس گناہ پر آمادہ بھی ہوئی، لیکن جب میں اس کے قریب گیا اس نے کہا اللہ سے ڈر، میں فحشہ بھی نہیں، بدکارہ بھی نہیں، صرف بھوک اور افلاس نے مجھے اس نہج پر لا کے کھڑا کیا. تو اللہ تو جانتا ہے، میرا رواں رواں کانپنے لگا. میں نے اس کو جو اس نے مانگا تھا میں نے اس کو سب کچھ دیا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. سبحان اللہ. اور اگر تیری دربار میں یہ پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ چٹان ہٹی اور ایسی ہٹی کہ تینوں باہر آ گئے. تو تینوں کی اس نیک عمل کے وسیلے سے اور پلس دعا کے وسیلے سے صحیح. اللہ رب العالمین نے ان کی وہ ساری مشکلیں، ساری آسانیاں دور فرما دی. صحیح. تو یہ بھی ایک مشروع وسیلہ ہے. اس میں سے یہ صبر ہے، یہ بھی ایک عمل ہے. اچھا. انسان کسی چیز کو برداشت کرتا ہے، کسی غم پہ، کسی دکھ پہ صبر کرتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے. اور اسی طرح نماز ہے، یہ بھی ایک عمل ہے صحیح. اور صالح عمل ہے. اور ان کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین سے ٹھیک. مدد چاہتا ہے، یعنی عمل صالح کے ذریعے مدد چاہتا ہے.